آقا آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک 5 منٹ کی اجازت چاہتے ہوئے آپ کے اذہان عالیہ تک انتہائی اختصار سے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پڑھے لکھے قدردان دوست قدر کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ کربلا کو ایک زاویہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں کربلا کو 3 زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ پہلا زاویہ توجہ کریں، پہلا زاویہ واقعہ کربلا کو دیکھنے کے لیے بیعت یزید ہے، دوسرا واقعہ کوفیوں کے خطوط ہیں، اور تیسرا واقعہ امام کی اپنی شرعی مسئولیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اب ان 3 زاویوں کو مد نظر رکھ کے کربلا کو دیکھا جائے تو حقیقت کربلا واضح ہو جاتی ہے۔ یزید کی طرف سے 27 رجب کو مدینہ کے گورنر ولید نے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا امام حسین سے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سوچو، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، توجہ، بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ اس بات کو ذہن نشین کر اے گورنر، ہم وہ ہیں جن کے گھر پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم وہ ہیں جن کے در پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن پر رحمت پروردگار کا برابر سلسلہ رہتا ہے، اور آخر میں فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا کا آغاز ہوا، اور ہم ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی، بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ اور آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یزید کی کیفیت کیا ہے۔ یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ۔ یزید جو ہے وہ بدبخت تو شرابی ہے، یزید جو ہے وہ بدبخت تو علل اعلان گناہ کرتا ہے، یزید جو ہے وہ نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی، میں نہیں، مجھ جیسا بھی، قیامت تک یا حسین کہنے والا حسینی بھی کبھی ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب بیعت سے بھاگ کر یزید کے قتل کے خوف سے آپ مکہ آئے؟ نہیں، قسم بخدا نہیں، بلکہ چلتے ہوئے مدینہ میں ہی بتا دیا کہ لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لوگوں سن لو، میں ڈر کے بھاگ نہیں رہا، میں مدینہ سے نکل کر مکہ میں پناہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میں نہ کوئی اقتدار چاہتا ہوں، نہ فتنہ و فساد چاہتا ہوں، نہ تفرقہ چاہتا ہوں، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح رہے، کہیں میرے نانا کی امت کو ڈیٹریگ نہ کر دیا جائے، تو اس کو اس ڈیٹریگ ہونے سے بچانے کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں میدان عمل میں اترنا چاہتا ہوں، اور کرنا کیا چاہتا ہوں؟ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک کسی کوفی کا کوئی خط نہیں آیا۔ پہلے مرحلے میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے
ٹھوکر مار کے صرف خود نہیں بلکہ اپنے جیسوں کے بارے میں بھی اطلاع دے کر مثلی لاجباجی و مثلا کہہ کر امام حسین مدینہ سے چلے۔ جب مکہ میں پہنچے تو کوفیوں کے خطوط پہ خطوط آنے لگ گئے۔ اگر کوفیوں کا ایک خط بھی نہ آتا تب بھی امام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے۔ کوفیوں کے خطوط آئے، 12,000 تک خطوں کی تعداد پہنچ گئی، تو پھر اس کے جواب میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل جیسے بہادر و سکہ شخص کو ان کی طرف بھیج کر کہا کہ میں تمہاری طرف ایک سکہ شخصیت کو بھیج رہا ہوں جس کا حکم میرا حکم ہے۔ اگر تم نے ان کی بیعت کر لی تو گویا تم نے میری بیعت کر لی۔ تو گویا کوفیوں کے خطوں کا جواب مسلم بن عقیل تھے۔ توجہ، کوفیوں کے خطوط کا جواب مسلم بن عقیل تھے۔ اب جب چلے امام عراق کی طرف تو پھر راستے میں فرزدق نامی ایک شاعر ہے، وہ مل جاتا ہے اور وہ فرزدق سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، ادھر حج کا موسم ہے، ادھر آپ عراق کی طرف روانہ ہیں۔ تو پھر امام نے فرزدق کو ایک پیغام دیا، فرمایا اِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَابْطَلُوا الْحُدُودَ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔ اے فرزدق، میں حج کروں، توجہ، میں حج کروں جبکہ یہ قوم جو ہے اس نے شیطان کی عبادت کو اختیار کر لیا ہے، رحمان کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، حدود الہیہ کو پامال کیا جا رہا ہے اور غریبوں اور فقراء کے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ اب سنیے اپنے مولا کے الفاظ اور فیصلہ کیجئے خود۔ فرماتے انا اولا من قام بنصرت دین اللہ و اعزاز شرعہ، تو میں نے بہتر یہی سمجھا ہے یا میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ میں قیام کروں بنصرت دین اللہ و اعزاز شرعہ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اس کی شریعت کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں کس لیے نہیں کر رہا ہوں؟ معلوم ہو گیا کہ کوفیوں کے خطوط کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دین کی نصرت کا ہے، مسئلہ شریعت کی حفاظت کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام پر خطوط لکھتے ہوئے خود خط لکھتے ہیں، امام کا خط بھی سن لیجئے۔ امام فرماتے ہیں قد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، میں تمہاری طرف یہ خط بھیج رہا ہوں اور میں دعوت دے رہا ہوں، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ حسینی دعوت دو چیزوں کا نام ہے، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت نبویہ کی دعوت دیتا ہوں۔ یہاں پر مجھے اتنا کہنے کا حق دے دیجئے، میں امیدوار ہوں آپ پوری توجہ سے سماعت کر رہے ہیں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، حسینی دعوت اللہ کی کتاب اور سنت نبویہ کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی ممبر پر بھی آ کر آپ کو قرآن و سنت نبویہ سے دور کرے تو آپ اسے وہیں پہچان کر اسے بتلا دیں کہ قرآن و سنت سے دور کرنے والے تو کسی اور کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، میرے آقا حسین کا نوکر۔ اب صلوات تو پڑھ لیجئے، آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اور امام کا آخری فرمان جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جب یکم محرم کو ہور کے لشکر نے امام حسین کے لشکر کو روکا تو امام حسین علیہ السلام نے
ان کے درمیان ایک خطبہ دیا، بس اسی خطبہ پر گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر، اور اس کے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بالبیضاء، بیضا نامی مقام پر، فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ، اور رسول اللہ کی ثنا کی، ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ قال، رسول اللہ، یہ سب کے لیے پیغام ہے، اسی پہ دعا لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میں بھی دعا لے کر آپ کو دعا دیتا ہوا چلا جاؤں گا، حسینی فقیر ہوں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، معلوم تھا میرے حسین علیہ السلام کو کہ میرا یہ خطاب قیامت تک سنایا جاتا رہے گا، اسی لیے یہ نہیں کہا اے اصحابان اصحاب حر، اے حر نہیں، بلکہ کہا ایھا الناس، جب تک انسانیت رہے گی حسین کا پیغام باقی رہے گا۔ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ارشاد فرمایا نبی کریم نے، من رعا سلطانا جائرا، امام حسین کا پیغام، جس نے ظالم بادشاہ کو دیکھا، کیسا ظالم بادشاہ، مستحلا احرام لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، ناقصا لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے نہیں ظلم سے کام لیتا ہے۔ فَلَمْ يُغَيِّرْ، اب پیغام آ گیا ہے، یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں ظالم حکمران کی، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے، اللہ کے عہد کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے، لوگوں کے درمیان ظلم و جور کے ساتھ عمل کرے۔ فرماتے ہیں، یہ سن لیجئے امام کا فرمان ہے اور اسی پر بات تمام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، اور جو شخص حسینی ہوتے ہوئے، توجہ یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، جو شخص حسینی ہوتے ہوئے، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، اس کے خلاف قیام نہ کرے، نہ بالفعل نہ بالقول۔ معلوم ہوا کہ حسینی ہوتا وہی ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ کربلا سے ہمیں یہ پیغام مل چکا ہے کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ میرے نعرے کا جواب دیں، یہ درس کربلا کا ہے۔ جن کے دلوں میں خوف ہو وہ جواب نہ دیں، لیکن جن کے دلوں میں یا حسین کہنے سے ہر قسم کا خوف نکل چکا ہے وہ جواب دیں، یہ درس کربلا کا ہے۔ ہر قسم کا خوف دل سے نکالتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا ہاتھ اوپر کریں، باندھیں، کھولیں، ہاتھ کھولنا باندھنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے، خوف دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل سے ہر قسم کے خوف کو بنام حسین آج روز عاشور میں کوٹلی سید امیر کے اس پروگرام میں تو اپنے دل کو خوف سے محفوظ کر چکا ہے تو پھر صدا تو بلند کر دے، یہ درس کربلا کا ہے۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی آخر تک، یہ درس کربلا کا ہے۔ نہ ڈرو، قسم بہ خدا کوئی FIR نہیں کٹتی، اگر کٹ بھی جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ذہن نشین کر لو اور
مطمئن ہو کر کہہ دو یہ درس کربلا کا ہے، بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، بس خدا کا ہے۔ فرماتے ہیں حسینی ہوتے ہوئے اگر ایسے جابر حکمران کو پائے تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا اقتدار کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس چیز کی فکر کیے بغیر کہ اس کی فوج کس قدر ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا اقتدار کتنا مضبوط ہے، فَلَمْ يُغَيِّرْ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، اگر اس کے خلاف نہ آواز بلند کر سکتا ہے نہ قیام کر سکتا ہے تو پھر ذہن نشین کر لے کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلًا، پھر وہ حسینی نعرے لاکھ لگاتا رہے، خدا کو حق پہنچتا ہے کہ انہیں بھی انہی کے ساتھ وہیں بھیجے جہاں وہ جا رہے ہیں۔ دامن وقت کی گزشت تمام ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ معمولی واقعہ تھا، یہ رونا اور رلانا ہمارا مقصد ہے۔ قسم بخدا رونا اور رلانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ رونا مقصد ہے نہ رلانا مقصد ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو وہ بھی شرف قبولیت رکھتا ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو اس کے رخسار پہ جاری ہو جائے تو وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، علماء نے بیان کیا کہ یہ آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ مردوں میں علی آ جاتے ہیں، مستورات میں زہرا آ جاتی ہے، ہم روتے جاتے ہیں، یہ آنسو اپنے رومال میں جمع کرتے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر ان آنسوں کو کیا کرتے ہیں، جگر سنبھال لیجئے۔ شیخ مہدی فرماتے ہیں میں نے شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی، عالم خواب میں تو دیکھا امام کا پورا جسم زخمی تھا۔ پھر اگلی شب جمعہ جب زیارت کی تو سارا جسم ٹھیک ہو چکا تھا، 4 زخم باقی تھے۔ میں نے عرض کیا مولا پچھلی شب جمعہ تو آپ کا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے اور یہ 4 زخم باقی کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیخ مہدی فلاں جگہ پر مجلس ہوئی تھی، میری واہ مظلومہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، میری اماں اور میرے بابا وہاں سے عزاداروں کے آنسو جمع کر کے لائے ہیں، انہوں نے میرے جسم پر لگائے ہیں۔ اب ذرا خود آنسوں کی قدر منزلہ جان لیجئے، یہ مرہم زخم حسین ہیں، لگائے ہیں، میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو عرض کرتا ہے مولا پھر یہ 4 زخم کون سے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوئے؟ تو امام فرماتے ہیں شیخ مہدی قیامت تک رونے والے روتے رہے اور یہ آنسو ان زخموں پہ مرہم بن کے لگتے رہیں، تب بھی یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولا یہ کون سے 4 زخم ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا زخم عباس کے بازوؤں کا زخم ہے، دوسرا زخم علی اصغر کے گلو نازنین کا زخم ہے، تیسرا زخم علی اکبر کی چھاتی کا زخم ہے، اور مولا یہ چوتھا زخم ہائے غربت واہ حجابہ، کہاں عباس کے بازو، کہاں اکبر کی چھاتی، کہاں رباب کے لال اصغر کا گلا۔ غیور و امام فرماتے ہیں چوتھا زخم چادر زینب کا زخم ہے، اجرکم علی اللہ، چادر زینب کا زخم ہے۔ رونا ان کے غم میں بہت بڑی عبادت ہے، رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے،
لیکن رونا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو عزاداروں پھر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رونا بہت بڑی عبادت ہے، رونے پر بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اور بھی اجر آپ کو سناتا جاؤں، چھٹے تاجدار ولایت کی بارگاہ میں کبھی کبھی یہ سودے کر لیے کرو۔ چھٹے تاجدار ولایت کی بارگاہ میں ایک مومن حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا جتنی عبادت آپ کر لیتے ہیں کہ اتنی عبادت ہم بھی کر سکتے ہیں؟ امام نے لجپالی فرماتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے چاہنے والے، کیا تو اپنی رات کی عبادت کا ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، مولا یہ ہے لجپالی اور آنسو جانے اور آنسوں کے وارث۔ کہا، مولا میں نے تو رات کو کچھ نہیں کیا، آپ نے نوافل پڑھے ہوں گے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، آپ نے تسبیح و تحلیل کی ہوگی۔ تو اس وقت امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ نے علم امامت سے اسے متوجہ کیا۔ کہا، رات کو تو بستر پہ سویا ہوا تھا، توجہ کرنا، آنسوؤں کی غم حسین میں کتنی قیمت ہے۔ تو سویا ہوا تھا؟ ہاں مولا میں سویا ہوا تھا۔ کہا، پھر تجھے پیاس لگی؟ کہا، مولا مجھے پیاس لگی۔ کہا، پھر تو اٹھا، تو نے پانی کا جام لیا، پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور پھر بستر پہ آ کے لیٹ گیا۔ ادھر تو نے سرہانے پہ سر رکھا، ادھر تجھے میرے جد مظلوم کی پیاس یاد آ گئی، تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رات والے یاد حسین میں آنسو مجھے دے دے اور میری یہ عبادت تو لے لے۔ کوئی شک نہیں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ ہدف اور منزل کیا ہے؟ ہدف و منزل جو ہے وہ کربلا ہے، ہدف و منزل کربلا ہے، ہدف و منزل کربلا ہے، اور کربلا نام ہے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا۔ ہم رو رو کر اپنے دلوں کو نرم کر کے، اپنے دلوں کی سیاہی کو ختم کر کے، بار بار اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ اے قاضی شبیر، تو مولانا نہیں ہے، تو حسینی فقیر ہے، تو کربلا کا راہی ہے۔ یہ تیری منزلیں نہیں ہیں، یہ تیری منزلیں نہیں ہیں، تیری منزل کربلا ہے۔ کربلا سے آج بھی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اے عزاداران سید الشہداء، ادھر روز عاشور کا سورج طلوع ہوا، سورج چڑھتا گیا، سر زینب سے چادر اترتی چلی گئی، سورج چڑھتا گیا، چادر ڈھلتی گئی، اور یہاں تک کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو اس وقت حسین کے اصحاب بھی مارے جا چکے تھے، حسین کے انصار بھی شہید ہو چکے تھے، عباس بازو کٹوائے ہوئے فرات کے کنارے پڑے تھے، اکبر کے سینہ میں برچھی لگ چکی تھی، حسن کا یتیم قاسم زمین کربلا پہ تقسیم ہو گیا تھا۔ یہاں پر ایک جملہ سناتا جاؤں جو روایات میں ملتا ہے، جب اکبر و قاسم، ہائے جوانوں تمہاری جوانی سلامت رہے، تمہارے ماں باپ کو تمہارا غم نہ دیکھنا پڑے۔ عجیب غربت بھرا بیان کیا امام حسین نے، جب اکبر و قاسم کے لاشوں کے درمیان بیٹھے، ایک ہاتھ لاش اکبر پہ رکھا، ایک ہاتھ لاش قاسم پہ رکھا، سب ذرا سر آسمان کی طرف بلند کرو، اور امام نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، ایک ہاتھ لاش قاسم پر ہے، ایک ہاتھ لاش اکبر پر ہے، اور اس عالم میں زہرا کا لال کہہ رہا ہے، واہ غربتا واہ مظلومہ، ہائے حسین
اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ اب امام حسین آتے ہیں، آخری ودا کے لیے خیمہ میں تشریف لاتے ہیں، ادھر امام خیمہ میں تشریف لاتے ہیں اور ایک مرتبہ پرانا لباس پہنتے ہیں، خرکہ ومزکہ، اور ذوالجناح پہ سوار ہونے کے لیے جوانوں کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن سب شہید ہو چکے ہیں، اور ایک صدا بلند ہوتی ہے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسا کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ اللہ اکبر! ہر طرف سے بیویوں نے سر پیٹنا شروع کر دیا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو گئیں، ماتم حسین